اب اگلے ہمارے مقرر ہیں جناب سمر جمیل خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا کچھ کہا گیا حکیم صاحب کے سلسلے میں، میرے پاس تو کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ حکیم صاحب ایک مشن تھے، اور میں یہ خاص طور پہ جو نونہال بچے ہیں آج دیکھ کے آج اس قدر خوش ہوا ہوں کہ یہ بچے ہیں جو آگے جا کے حکیم صاحب کا مشن جو ہے مکمل کریں گے، اور ہم لوگوں کو بھی جس بھی ہم اپنی جنریشن میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، اس پہ آگے کار فرما ہوں، اور اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کے درجات بے حساب بلند کرے۔ انہوں نے وہ ایک حب الوطنی کا جو انہوں نے درس دیا ہے اپنی خاص طور پہ تمام نسل کو اور بچوں کو، وہ قابل ایک فقید المثال چیز ہے، اور یہ ان کی محبت ان پاکستان سے، یہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ ان کی خدمت جو جس جذبے سے، جس خلوص کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہر لحاظ سے، تو اس کا وہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بے حساب بلند کرے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں جی عمر توصیف صاحب۔ السلام علیکم۔ آج موقع کی مناسبت سے ایک میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میڈم شاہ نواز کا، کہ 2018 کی بات ہے، میڈم سعدیہ کے ساتھ مجھے ان کے فارم ہاؤس پہ سرگودا میں وقت گزارنے کا موقع ملا، تو بہت شکر گزار ہوں آپ کی مہمان نوازی کا، اور ساتھ میں آپ کا جو ہسٹری روم ہے وہ واقعی نوادرات کا حامل ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ مختصر کروں گا، سابقہ لاحقے حذف کرنے کے بعد برصغیر پاک و ہند میں جب مقامی علوم و فنون کی بے کنی کی سیاہ رات طلوع سحر سے کٹی، تو طب کو ایک خاندان ملا جو حقیقتاً اس کا ہمدرد تھا، جس نے فن طب کی حقیقی مسیحائی کی۔ ایک بھائی اگر ہندوستان میں روح افزائی کر رہا تھا تو دوسرا پاکستان میں۔ دور اندیش، وزادار، خوب سیرت، محسن، محافظ، مسیحا، غرض اس جیسے ہزاروں الفاظ و القابات اس خاندان کی خدمت کو سراہنے کے لیے کم ہیں۔ پاکستان میں طب کے ہمدرد حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے فن طب پر جو ان گنت احسانات ہیں وہ رہتی دنیا تک گنوائے جاتے رہیں گے۔ حکیم صاحب سفیر طب تھے اور دنیا بھر میں موضوعات طب پر تحقیقی مقالہ جات پیش کرتے تھے، اور طب یونانی کی حقانیت کو نہ صرف اجاگر کرنا ان کی زندگی کا نصب العین تھا، بلکہ قدیم تحقیقات طب کو جدید اصول و ضوابط کے پیرائے میں پیش کرنا آپ ہی کا خاصہ تھا۔ آپ ایک معاملہ فہم اور دور اندیش شخصیت کے مالک تھے، اور اپنی غیر ملکی طبی سفارتکاری میں جدید طرز تحقیق کے علمبردار تھے۔ آپ کا مقصد قدیم طب یونانی کے فلسفے کو بنیاد بنا کر تحقیق و تجویز اور دوا سازی کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا، جس میں آپ کے شبانہ روز انتھک جد و جہد بارآور ثابت ہوئی، اور ہمدرد کالج فار ایسٹرن میڈیسن ایک ہمدرد یونیورسٹی کا روپ دھار گیا، جہاں آپ کی سوچ طب یونانی کی نئی رفتوں سے روشناس کروانے لگی، مگر افسوس اس طلوع ہوتے سورج کی کرنوں سے جہاں کو روشن ہوتا نہ دیکھ پائے۔ مگر حکیم صاحب کے رفقا اور متولیان ہمدرد، خصوصاً میڈم سعدیہ راشد صاحبہ اور پنجاب میں سید علی بخاری صاحب نے اس سورج کے سفر کو حکیم صاحب کے بعد بھی جاری و ساری رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حکیم صاحب کی فکر ایک جامعہ ہمدرد تک محدود نہیں، بلکہ ملک بھر کی نمایاں جامعات اس کی ترویج میں ممد معاون ہیں، اور انسانیت کی خدمت کے لیے جدید خطوط پر استوار طب یونانی کے معالجین پیدا کر رہی ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طب یونانی کی روح کو زندہ رکھتے ہوئے معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ اب ہمارے آخری دو شورا اسپیکر رہ گئے ہیں۔ علی رضا صاحب تشریف لا کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جتنی دیر میں وہ آ رہے ہیں، میں
मोहतरमा रज़ा रियाज साहिबा की बातें सुनते हुए एक शेर सोच रहा था, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। आई। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपके शेर से पहले आ गया था। जज़ाकल्लाह। बिला तमहीद मैडम ने चूँकि वो अपनी बचपन की यादें ताज़ा की, तो मुझे भी एज़ाज़ हासिल है कि मैं बाकायदा हमदर्द यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और जहन में वो सारी यादें ताज़ा हो गई कि जिस तरह वो वाइट सफ़ेद रंग का अचकन और सफ़ेद रंग का जूता भी और सफ़ेद रंग की सॉक्स, एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे उस, यानी जब हम पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, तो हमारे सामने आई और हमारा आइडियल बन गई। हकीम साहब सिर्फ हकीम नहीं थे, असल में तो मसीहा थे सही मानों में, और अपने इल्म और हिकमत से उन मानों में भी और इल्म और हिकमत से दूसरे मानों में भी उन्होंने एक काम जो किया है, बड़े बड़े लोग बहुत सारे शायद इस पाकिस्तान को मिले हैं, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इन्होंने इदारे बनाए हैं। लोग बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी लेगेसी छोड़ते हैं, लेकिन जो लेगेसी इदारा लेके चलता है वो बहुत खूबसूरत है। और मैं समझता हूँ कि असल कामयाबी ये है कि उनकी जो साहबजादी हैं वो, और जो लाहौर में टीम है और मुख्तलिफ़ जगहों पर टीम है, उस लेगेसी को इदारे की सूरत में और इदारों की सूरत में लेकर चल रही है। इदारे बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुश्तबा साहब बैठे हैं और बाकी जो अपने अपने इदारों को चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि नया इदारा बनाना और उस वक्त यूनिवर्सिटी बनाना और उस वक्त ऐसे इदारे बनाना जिन्होंने पूरी कौम को एक डायरेक्शन दी, अल्लाह ताला उनकी इस लेगेसी को, उनको तो ज़ाहिर है वो शहीद हैं, वो कामयाब हैं, अल्लाह ताला उनकी जो इस लेगेसी को सलामत रखे और इसको हमारे से भी अगली जनरेशन तक मुंतकिल करे, और इस काम में बड़ी खैर है, इसमें अल्लाह बरकत दे और हर कमी कोताही से दूर रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब।